السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ کل رات ایپیسوڈ نہیں آئی اور اس کی ایپیسوڈ ظاہری سی بات ہے میں آج دوں گی آپ کو، لیکن اس سے پہلے آپ کا جو گفٹ پینڈنٹ پڑا تھا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہے، فیس بک کے ریڈرز کے لیے نہیں۔ آپ نے 28,000 سبسکرائبرز کمپلیٹ کیے تو یہ ایک گفٹ ہے میری طرف سے آپ سب کے لیے، جو کہ موسٹ رومانٹک ہے، تو بچے نہ پڑھیں، ظاہر سی بات ہے بچوں کو دور رہنا پڑے گا اس ایپیسوڈ سے، اور بڑے پڑھ لیں۔ یہ میں ایپیسوڈ آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ آپ سب نے میری اتنی ہیلپ کی اور ہمیشہ آپ میری اتنی سپورٹ کرتے ہو، ہمیشہ آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہو، تو یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے۔ ایسے تو مجھے فلو ہوا پڑا ہے لیکن پھر بھی میں پوری کوشش کروں گی ریکارڈنگ کرنے کی، اور اگر نہیں کر پائی تو بھی آپ لوگ خود ہی پڑھ لینا۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ، شدت جنون 28,000 سبسکرائبر کمپلیٹ اسپیشل ایپیسوڈ۔ قسط نمبر 9، نمبرنگ نہیں ہے اس ایپیسوڈ کی کیونکہ یہ ایکسٹرا ایپیسوڈ ہے، تو اس کی یعنی کہ سٹوری اگر تو آپ پڑھنا چاہیں تو بیچ سے پڑھ سکتے ہیں۔ فیس بک ریڈرز کو بھی میں یہی کہوں گی، اور اس ایپیسوڈ کا ریویو یار اسپیشل آنا چاہیے، میں پہلے بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ فیس بک والے تو گروپ کو بہت ایکٹیو رکھتے ہیں لیکن آپ لوگ بہت لیزی ہو گئے ہو، تو یہ میرا گفٹ ہے میرے سارے ریڈرز کے لیے، 28,000 ریڈرز کے لیے جن لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تم ٹھیک ہو نا عروش؟ وہ کمرے میں آیا تو وہ کچھ گھبرائی سی محسوس ہوئی، جبکہ عروش جواب میں کچھ نہیں بولی، بس باہر بارش اور بجلی کڑکنے کی آواز سن کر وہ سمجھ گیا تھا۔ اچھا، تو میری جان خوف زدہ ہو رہی ہے۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا تو اس نے بڑی معصومیت سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے بھی تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ آپ باہر گئے ہوئے تھے نا؟ وہ جیسے اسے وجہ بتا رہی تھی اپنے ڈر کی۔ ہاں تو میں باہر گیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ تم یہاں اندر ڈرنا شروع کر دو؟ وہ اس کے پاس جڑ کر بیڈ پر بیٹھا اس سے پوچھنے لگا۔ بادل بہت زور سے گرج رہے تھے نا، تو آپ بھی نہیں تھے اس لیے ڈر لگ رہا تھا، وہ بے حد معصومیت سے بولی۔ تو اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا وہ اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ میری جان، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہارا ہر ڈر، ہر خوف خود میں جذب کرنے کے لیے۔ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتے ہوئے وہ اسے اپنے سینے میں چھپا گیا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے اس کی باہوں میں ہلکا سا کسمسا کر کہا۔ تو سو جاؤ میری باہوں میں، میرا پورا سینہ تمہارے وزن کو اٹھانے کے لیے بے قرار ہے، وہ باہیں پھیلا کر بولا۔ تو عروش شرما دی۔ لڑکی، ہماری شادی کو 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں، اب تک تم نئی نویلی دلہنوں کی طرح شرماتی ہو۔ وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں تو مجھے شرم آتی ہے نا، آپ کو نہیں آتی تو میں کیا کروں؟ وہ فاصلہ بنانے کی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے بولی۔ تم کچھ مت کرو، بس یوں ہی شرماتے شرماتے اپنے شوہر کی خدمت کرو۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بے حد کم آواز میں بولا تھا، جبکہ زہرش نگاہیں جھکائے ہوئے تھی، جبکہ وہ اس کے چہرے پر جھکتا ہوا اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا، اور اس کی یہ قید اتنی نرم و ملائم تھی کہ وہ اس کے کالر کو اپنے ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے اس کے قریب ہو گئی تھی، جبکہ وہ پہلے سے ہی اسے اپنے بے حد قریب رکھے ہوئے تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ آہستہ سے اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں کو
اپنے انداز میں چھونے لگا تھا۔ وہ بے حد محبت سے اسے قید کر رہا تھا، جبکہ وہ خود بھی اس کی پناہوں میں چھپتے ہوئے پوری طرح سے اس کی قید میں ہو جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ اس کے روشن چہرے کو اپنے سامنے کر چکا تھا۔ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے چھوتے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر سے ان لبوں کی نرماہٹ کو اپنے لبوں سے محسوس کرنے لگا۔ بے حد نرمی سے وہ ہمیشہ سے اس کو بہت محبت اور چاہت سے چھوتا تھا۔ I love you عروش، I love you so much۔ اس کے گلابی لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے وہ مخمور سے لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر عروش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی محبت کو وصول کیا تھا۔ اس کے مسکراتے لبوں پر میٹھی سی شرارت تھی۔ وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے بے باکی سے اسے چھونے لگا تھا، انداز میں محبت ہی محبت۔ وہ اس کی محبت کے سامنے وہ پگھل گئی تھی، پوری طرح سے اس کی ہو گئی تھی، اور وہ اسے خود میں قید کرتے ہوئے اپنی محبت کی داستان سنانے لگا تھا۔ اس کے لب اس کے چہرے کے پور پر اپنے نام کی مہر لگا رہے تھے، جبکہ وہ اس کی محبت کے اس انداز کو خاموشی سے محسوس کر رہی تھی۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب تمہارے ان لبوں سے اپنے لیے محبت کا کوئی لفظ سنوں گا۔ تم کب اقرار کے جگنوں میرے ہاتھ میں پکڑاؤ گی؟ کبھی تو ان لبوں سے مجھے اپنا کہو گی۔ میرے لیے میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوگا عروش، جب تم خود میرے پاس آؤ گی اور مجھے یہ کہو گی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ مجھے کوئی جلد بازی نہیں ہے، میں اس دن کا انتظار شدت سے کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا۔ کبھی نہ کبھی تو تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ چلو مجھ سے نہ سہی، اپنے بچے کے باپ سے تو محبت کرو گی نا؟ وہ شرارتاً کہتا ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے گیا تھا، جبکہ وہ اس کی باتیں سنتے ہوئے آنکھیں بند کرتی اس کی بے باکیوں کو محسوس کرنے لگی۔ میرا پیارا بیبی، میرا بچہ، تمہاری ماما نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں ہوں نا تمہاری ماما۔ میں کیا تمہاری ماما سے کم ہوں؟ میں بالکل تمہاری ماما کی طرح تمہارا خیال رکھوں گی۔ زبر کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے بیڈ پر بیٹھے ہوئے اپنے پیارے سے خرگوش کے اوپر کمبل کروائے اسے بہلا رہی تھی۔ سنایا، یہ ٹوکری میں نے اسی کے لیے تیار کی ہے نا، اسے اس ٹوکری میں ڈالو۔ زبر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ 1 گھنٹہ لگا کر اس نے اس کے لیے ایک ٹوکری کے اندر بیڈ تیار کیا تھا، جہاں اس کا پیارا سا بیبی آرام فرما سکے، اور اب تک وہ اس کے بیڈ پر تھا۔ وہ یہیں ہمارے پاس سوئے گا، اور ویسے بھی یہ کتنی جگہ لے گا اتو سی، آپ یہاں سو جائیں، یہاں بیبی سوئے گا اور یہاں میں سوؤں گی، اور ویسے بھی اس کی ماما نہیں ہے، اگر ڈر گیا تو مجھے ہی اس کی ماما ہونے کا
فرض نبھانا پڑے گا نا، اور ویسے بھی اب یہ ہمارے ساتھ رہے گا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کسی بڑی اماں کی طرح اسے سمجھا رہی تھی، تم اس کی ماں ہو اور نہ ہی میں اس کا باپ۔ یہ جانور ہے اور جانور پل جاتے ہیں۔ تم اسے یہاں اس ٹوکری میں ڈالو۔ ویسے بھی وہ کون سا کہیں چلنے پھرنے کے قابل ہے، ابھی ہے ہی کتنا سا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسے ٹوکری میں رکھنے کا۔ وہ تو اس کے نرم و ملائم بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کر گئی تھی۔ سنایا، اسے ٹوکری میں ڈالو اب کی دفعہ، اس نے غصے سے کہا تھا۔ دیکھیں مسٹر مچھر، مجھے گھورنے کی ضرورت نہیں ہے، خبردار جو آپ نے مجھے ڈانٹا، میں بابا سے شکایت کرنی ہے۔ آپ بھولیں مت، آپ میرے بابا کے جونیئر ہیں، میرے بابا آپ کو سب انسپکٹر سے حوالدار بنا دیں گے، ویسے بھی آپ کی مجھے حوالداروں والی ہی ہیں۔ وہ غصے سے پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی کہ وہ اچانک اس کے اٹھا اور اس کے اچانک اٹھنے پر وہ ذرا سا گھبرائی تھی۔ جو بھی تھا، لیکن ڈر تو اپنی جگہ اب بھی قائم تھا۔ وہ نہ جانے کیوں اس سے خوف زدہ رہتی تھی، حالانکہ وہ اسے کچھ کہتا بھی نہیں تھا۔ یقیناً یہ وہ پہلے تھپڑ کا اثر تھا جو اسے ملتے ہی اس نے مارا تھا، اور اسے یقین تھا یہ تھپڑ کبھی بھی کسی بھی جگہ اس کا گال لال کر سکتا ہے، اسی لیے اس سے بات کرتے ہوئے وہ کافی احتیاط سے کام لیتی تھی۔ جبکہ وہ صرف ایک نظر اسے گھورتا اس معصوم سے خرگوش کو اس کی گود سے اٹھا کر ایک سائیڈ کر چکا تھا۔ پھر اس کی ٹوکری کو اٹھا کر اس نے اپنی سائیڈ رکھتے ہوئے اس خرگوش پر کمبل ڈال دیا، اور اب وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا جو خاموشی سے اس کی ساری حرکتوں کو دیکھ رہی تھی۔ خرگوش کو ایک طرف کر کے اب وہ اس کی طرف متوجہ تھا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اس طرح سے منہ بسور کر دیکھنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا اور ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے بازو کو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کی پناہوں میں آ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم ایک بے وقوف لڑکی ہو، اپنے اتنے ہینڈسم شوہر کو چھوڑ کر ہر طرح کی فضولیات میں تمہارا دھیان ہوتا ہے۔ تمہیں میں نظر نہیں آتا، یا تم مجھے جان بوجھ کر اگنور کرتی ہو؟ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا اس سے سوال جواب کر رہا تھا، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جبکہ اس کے پاس آنے پر وہ گھبرا بھی گئی تھی، نہ جانے اس کے ساتھ وہ کیا کرے۔ اس نے جواب میں کچھ بولنا چاہا، جب کچھ سمجھ نہ آیا تو چپ ہو گئی تھی، جبکہ وہ اس کے لبوں کی ہلکی پھلکی ہیر پھیر پر اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اس کے اچانک اس طرح اس کے لبوں کو قید کرنے پر وہ پھر پھڑا کر رہ گئی تھی، جبکہ اس کی پھر پھڑاہٹ کو
وہ اپنی قید میں لے چکا تھا۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے زور لگا کر اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تکیے سے لگا گیا۔ اب کی دفعہ اس کے انداز میں شدت ڈھر آئی تھی۔ اس کے لبوں کو قید کیے وہ آہستہ آہستہ اس کے لبوں کا نشیلا جام اپنے لبوں سے پی رہا تھا۔ وہ ہر طرح کی مزاحمت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کسی بھی طرح سے وہ اپنا آپ چھڑوا لینا چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی شدت پر بے حال ہوتے ہوئے اس کی سانسیں رکنے لگی تھی، لیکن وہ ترس کھانا شاید جانتا نہیں تھا، یا شاید وہ ترس کھانا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن شنایا کی سانسیں اٹکنے لگی تھی۔ اس کی قید میں وہ بری طرح سے پھر پھرا کر رہ گئی تھی، جبکہ وہ اس کی شدتوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو روک نہیں سکی تھی۔ سانسوں کی قید نے اس کی آنکھوں میں پانی بھر دیا تھا، جبکہ وہ سر کو اونچا کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ لڑکی، تم تو بڑی نازک مزاج ثابت ہوئی، اس طرح سے تو تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہوگا۔ میں بندہ بڑا ٹیڑھا قسم کا ہوں، یہ آنسو شانسو مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ تھوڑا سر پھرا ہوں، محبت میں تھوڑی شدت تو تمہیں برداشت کرنی پڑے گی، اتنی موم کی گڑیا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کسی طرح کی نرمی نہیں کرنے والا، یہ تو صرف ایک ٹریلر تھا۔ میں تو اب پورا تمہیں اپنا بنا لینا چاہتا ہوں، لیکن اتنا جلدی نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم اپنا مائنڈ سیٹ کر لو۔ تمہیں وقت دے رہا ہوں میں، پورے 3 دن کا۔ سیٹرڈے نائٹ ہم دونوں کی ویڈنگ نائٹ ہوگی۔ آسان لفظوں میں وہ اب یہ دوریاں ختم کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنا بنا لینا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ اب شادی شدہ ہو کر بھی کنواروں جیسی زندگی گزارنے کا موڈ نہیں ہے میرا، تو خود کو تیار کر لو۔ وہ ہلکا سا اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے پوری طرح سے اپنی باہوں میں قید کرتا ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر چکا تھا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر اس کی باہوں میں کانپتی رہی تھی جب اس نے جھنجھلا کر اندھیرے میں اسے گھورا تھا۔ کانپنا بند کرو ورنہ آج کی رات سنڈے کی نائٹ بنا دوں گا۔ اس کی دھمکی بڑی شدید قسم کی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی، ہاں، لیکن اس کا کانپنا بند نہیں کیا تھا۔ زبر نے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اب یہ رونا دھونا کیوں مچا رکھا ہے تم نے؟ وہ رات کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے، جبکہ وہ اسے دیکھ چکا تھا روتے ہوئے۔ نہیں، میں تو نہیں آنسو بہا رہی، وہ فوراً بولی تھی، جبکہ وہ ایک نظر اسے دیکھتا ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ میں فریش ہو کے آتا ہوں، تب تک شکل ٹھیک کرو، موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے تو اب برداشت کرو۔ اٹھو، حالت درست کرو اپنی، میرا موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سختی سے کہتا واش روم میں بند ہو گیا تھا۔
تھوڑی دیر کے بعد وہ فریش ہو کر آیا تو وہ ابھی تک اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں لیکن اب وہ رو نہیں رہی تھی۔ اس کے بیڈ پر لیٹنے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں بولی، جبکہ بیڈ پر دیکھتے ہوئے وہ ایک نظر اسے دیکھتا، ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ باریک پلیز چھوڑے مجھے، وہ اپنا آپ اس کی باہوں سے چھڑوانے کی ناکام سی کوشش کرتے ہوئے بولی تو باریک نے سختی سے اسے گھورا تھا۔ میں نے کیا کہا تھا تم سے زہرش؟ یہ شادی میں تمہاری مرضی سے کر رہا ہوں، تو اس شادی کے حوالے سے میں تمہاری طرف سے کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ میں سب کچھ تمہاری مرضی سے کر رہا ہوں، تو اس حساب سے تمہیں بھی میری مرضی پر چلنا ہوگا۔ نمرا کو ہماری زندگی میں تم شامل کر رہی ہو، میں نہیں، تو تمہیں اگر اس کی وجہ سے اپنا موڈ خراب کرنا ہے تو شوق سے کرو، اس کا سوگ منانا ہے تو شوق سے مناؤ، مجھے اعتراض نہیں، اور میں اپنے حق پر کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کروں گا۔ تم میری بیوی ہو اور مجھے تمہاری ضرورت ہے، سو بند کرو یہ رونا دھونا۔ ویسے بھی نمرا کے آنے سے پہلے تم سے ہی اپنی ساری ضرورتیں پوری کروں گا نا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ باریک بچے، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، جبکہ اس کے لب اپنے لبوں پر رکھتے ہوئے وہ اسے خاموش کروا گیا۔ اس وقت میں تمہاری کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس وقت مجھے تمہیں پیار کرنا ہے، بہت سارا پیار۔ شاید یہ رات ہم دونوں کی اس طرح کی آخری رات ہوگی۔ ویسے بھی اس کے بعد تو ایک نیا امتحان شروع ہوگا، اور افسوس یہ امتحان تم نے خود اپنے لیے چنا ہے، جس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کوشش کروں گا کہ میں نمرا اور تمہیں برابر رکھ سکوں، لیکن نمرا کو تماشے پسند ہیں۔ ساری زندگی اس کا تماشا تمہیں مبارک ہو، اور اب میرا موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا۔ اس کے چہرے کو چومتے ہوئے وہ پوری طرح سے اس پر قابض ہونے لگا تھا، جبکہ اس کے لبوں کا لمس اپنی گردن پر بکھرتے محسوس کر کے وہ خاموشی سے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا گئی تھی۔ جبکہ اس کی شدتوں میں اضافہ ہوتے پا کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ وہ اپنا غصہ شاید اس انداز میں اس پر نکال رہا تھا کہ وہ احتجاج تک نہ کر پائی۔ اپنے کندھے سے شرٹ سرکتی محسوس کر کے اس نے ایک نظر باریک کو دیکھا تھا۔ اس کی نگاہوں میں اس کی طلب تھی، لیکن شاید اب جلد ہی یہ طلب ختم ہونے والی تھی۔ اب اس کی زندگی میں اور بھی حصے دار آ چکے تھے۔ وہ اس کے شوہر پر حق جتائے گا، اس کی محبتوں پر اس کا برابر کا حق ہوگا۔ کیا وہ یہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی؟ اس کے لبوں کے بعد چہرے پر جا بجا لمس بکھرتے پا کر وہ پریشانی سے سوچنے لگی تھی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ آسان نہیں تھا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا اس کے نچلے لب کو اپنی انگلیوں میں دبائے آہستہ سے اپنے انگوٹھے سے مسل گیا تھا۔ تمہاری سانس سانس پر
میرا حق ہے اور یہ حق مجھے بے خود کر دیتا ہے۔ زہرش، بہت غلط کر رہی ہو، بہت غلط، اور تمہیں اس غلطی کی کوئی معافی نہیں۔ تمہاری اس غلطی کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ تمہاری اس غلطی کی سزا میں تمہیں اس انداز میں دوں گا کہ تم ساری زندگی تڑپو گی۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے۔ وہ اتنی شدت سے بولا تھا کہ وہ سسک اٹھی۔ بارک اپنے لبوں پر اس کے لبوں کی شدت تیز ہوتی محسوس کرتی وہ پھرپھرا کر اس سے دور کرنے لگی تھی۔ برداشت کرو زہرش بی بی، یہ تمہاری غلطیوں کی سزا ہے، اور اب یہ سزا تمہیں ہر رات ملے گی۔ اتنا بے مول کر دیا تم نے مجھے کہ مجھے کسی کے ساتھ بانٹ رہی ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ کبھی نہیں۔ میں تمہیں اس چیز کی سزا ایسی دوں گا کہ زندگی میں جب جب تمہیں یہ خیال آئے گا تم کانپو گی۔ بارک چھوڑیں، میری یہ رات خراب کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، جان نکال دوں گا۔ اس کے نازک گداز لبوں کو اپنے لبوں میں پر شدت گرفت میں لیے وہ اس کی سانسوں کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ اس کے انداز میں بلا کی شدت تھی وہ جو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اتنی شدت کہ زہرش کو لگا کہ اس کی جان نکل جائے گی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتار رہا تھا، مگر پیاس تھی جو کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی تھی، جبکہ زہرش بے بس پری بس اپنے آپ اس کے حوالے کر گئی تھی۔ اس کے غصے کو سمجھنا اس وقت اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ اس کی شدتوں کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور اس کی شدتوں کو برداشت کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ وہ بہت ضروری کام کر رہا تھا۔ ناظمہ کے کیس پر وہ پوری شدت سے اس میں مگن تھا، جبکہ تھوڑی دیر پہلے عبادت اس کے لیے چائے کا کپ رکھ کر گئی تھی، اور جاتے ہوئے بے وجہ ہی اسے مصروف دیکھ کر اس کے پاس آئی تھی، اور پھر جھک کر اس کے گال پر شدت سے بھرپور بوسہ دے کر بھاگ گئی تھی۔ وہ اسے بلاتا رہا لیکن وہ نظر انداز کر گئی۔ اس کا دل تو کیا تھا اس کے پیچھے جانے کا، لیکن فی الحال وہ ضروری کام کر رہا تھا، اور کام ختم ہونے کے بعد ہی اس کا ارادہ جانے کا تھا۔ وہ جانتا تھا جب سے اس نے ناظمہ کا کیس لیا ہے وہ عبادت بہت خوش ہے۔ وہ پوری طرح سے اس کیس پر کام کر رہی تھی، اس کی ساری توجہ اسی کیس پر تھی، جبکہ اپنے سارے ضروری کام نپٹا کر وہ بھی پوری طرح سے اس کیس میں مگن ہو گیا تھا۔ وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہر چیز کو وہ بہت اچھے سے ہینڈل کر رہی تھی، اور زران کو بھی اس کا کام پسند آ رہا تھا۔ ابھی وہ اپنے کام میں مگن تھا جب دور آسمان پر زوردار بجلی کڑکی تھی۔ وہ ایک بھرپور انگڑائی لے کر سیدھا ہوا۔ تو کام میاں، تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب بیوی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ تمہیں یہیں سے صبح دیکھوں گا۔ وہ بند کرتے ہوئے لیپ ٹاپ اور سامان ایک طرف رکھنے لگا تھا، اور پھر سیدھا اپنے کمرے کی طرف آیا تھا۔ لیکن یہ کیا! عبادت نہ تو بیڈ پر تھی اور نہ ہی وہ کمرے میں موجود تھی۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ عبادت کہاں تھی وہ سوچ کر نیچے جانے کا سوچ رہا تھا
جب اسے اپنی بالکنی کی طرف باہر وہ کھڑی محسوس ہوئی۔ وہ اتنی ٹھنڈ میں بارش میں بھیگ رہی تھی۔ زران نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ حد ہے، یہ لڑکی وہاں باہر کیا کر رہی ہے؟ اتنی ٹھنڈ میں اب بیمار پڑ جائے گی یہ بے وقوف لڑکی۔ وہ تیزی سے باہر نکلتے ہوئے اسے آواز دینے لگا، عبادت، اندر آؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ وہیں رک کر اسے آواز دے رہا تھا تاکہ وہ بھیگ نہ جائے، جبکہ اسے دیکھ کر وہ پیچھے کو مڑتی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ زران، دیکھے نا کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ بارش۔ سردیوں میں نا مجھے یہ بارش بہت پسند ہے۔ اسے کہتے ہیں رومانٹک موسم۔ ہائے، ٹھنڈی بارش میں، وہ بھی ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں۔ ایسی سردی میں تو کانپنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ مجھے یہ موسم اتنا پسند ہے کہ حد نہیں۔ وہ گول گول گھومتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، جبکہ اس کا بھیگا سراپا زران کے ہوش اڑا رہا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ گول گول گھومتی بارش کو انجوائے کر رہی تھی۔ جب وہ اس کے پاس آتا، ایک جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچ کر اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ تم جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی ہو نا جس سے میں قابو کھو کر تمہارے پاس آ جاؤں۔ اس کی گردن سے مہکتی خوشبو کو چراتے ہوئے وہ اپنے لب اس کی گردن پر رکھتا، ہلکا سا اپنے لبوں کو حرکت دیتے ہوئے اس کے پورے جسم میں سنسناہٹ سی دہرا گیا تھا۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ زران، وہ آنکھیں بند کیے اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے خود کو اس میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں، اتنی ہی معصوم ہو نا تم تو کچھ کرتی ہی نہیں ہو، بس ایسی حرکتیں کر کے دھڑکنوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہو، اور پھر جب میں بے قابو ہو کر اپنے ہوش گنوا دیتا ہوں تب تم کہتی ہو کہ میں نے کیا کیا۔ ہاں، میں معصوم ہوں۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے بولی تو زران کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زران، بیڈ بھیگ جائے گا۔ وہ شور مچا رہی تھی لیکن زران نے پرواہ نہ کی۔ اسے بیڈ سے تھوڑا نیچے فاصلے پر کھڑا کرتے ہوئے اپنی گیلی شرٹ کو اتارنے لگا۔ تمہیں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا گیلا دوپٹہ اتار کر نیچے پھینکتے ہوئے وہ اس کے گلے پر اپنی ٹھنڈی انگلیوں کا لمس چھوڑتا اسے اپنے قریب کر چکا تھا، جبکہ وہ اس کی بے باک حرکتوں پر اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی، جبکہ وہ پیچھے سے اس کی فراک کی زپ پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ زران، میں چینج کر کے آتی ہوں نا، وہ گھبرا کر بولی۔ اس وقت تمہیں 1 منٹ دے سکتا ہوں، اگر تم چاہو تو لپسٹک لگا سکتی ہو۔ اس کے لبوں پر آہستہ سے اپنے لب رکھ کر وہ بڑی نرمی سے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے جیسے اس پر بہت بڑا احسان کر رہا تھا۔ کیا فائدہ اس کا، وہ تو ویسے بھی آپ سپوائل کر دیں گے، وہ ناراضگی سے اسے گھور کر بولی تھی، جبکہ وہ بے نیازی سے شانے اچکاتا اگلے ہی لمحے اس کی شرٹ کو کندھوں سے نیچے ہٹا چکا تھا۔ عبادت اس کے سینے میں اپنا سر چھپا کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اب زران کا بے باک انداز وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کنڈیشن میں ہرگز نہیں تھی۔ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے وہ سارے پردے ہٹاتا اس کے نازک سے بدن کو اپنی باہوں میں بڑے بیڈ پر لے کر آیا تھا، اور اب اس کی بے باکیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اس کے پور پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے وہ اپنی شدتوں میں اضافہ کرتا
اسے قید کر گیا تھا۔ عبادت کو ساری رات اس کا شدت برا لمس اپنے وجود پر محسوس ہوتا رہا تھا۔ ایزا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ کمرے میں آیا تو اسے کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھا تھا۔ وہ بار بار ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال کر ٹھنڈے پانی کی بوندوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتی تھی۔ کچھ بھی نہیں۔ اس کے آنے پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ سردی ہے بہت زیادہ، کھڑکی بند کر دو اور یہاں پہ آ جاؤ، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ بنا کچھ بولے صرف ہاں میں سر ہلا کر کھڑکی بند کر گئی تھی۔ کمرے میں روم ہیٹر آن تھا اور ایسے میں وہ پوری کھڑکی کھولے بارش انجوائے کر رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دامیار اس کے پاس آ بیٹھا۔ ناراض ہو مجھ سے ابھی تک؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ میں کیوں ناراض ہوں گی آپ سے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ نتاشا کی وجہ سے، اس نے جیسے وجہ بتائی تھی۔ دامیار، آپ کی کسی گرل فرینڈ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی ایک گرل فرینڈ ہو یا 1000 گرل فرینڈز رہ چکی ہوں، مجھے اس چیز سے مطلب نہیں۔ آپ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ مجھ سے پہلے آپ کی زندگی میں کون تھا اور آپ کی زندگی کیسی تھی، میں نہیں جاننا چاہتی، لیکن آپ کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی اس پر میں کمپرومائز نہیں کروں گی۔ وہ جیسے اسے وارن کر رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آنے والی زندگی بہت خوبصورت ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ایک خوبصورت زندگی جیو۔ میں تمہیں اس دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے ساتھی بنیں۔ کل کو ہمارے بچے ہوں گے۔ ایزا، میں اپنے بچوں کا بچپن ویسا نہیں بناؤں گا جیسے میرا بچپن تھا۔ میں اپنے بچوں کو اپنے جیسا نہیں بننے دوں گا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے بچوں کی ماں تم ہوگی، ایک پیاری سی لڑکی، بلکہ اس دنیا کی سب سے پیاری لڑکی۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے بولا تھا، جبکہ ایزا نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ آہستہ سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا، اس کی آنکھوں پر پیار کرتا، اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ دامیار شاہ لاکھ برا سہی لیکن بے وفا نہیں ہے۔ میری طرف سے تمہیں کبھی بے وفائی نہیں ملے گی۔ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس پر یقین کرنے لگی تھی، حالانکہ وہ اس پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کسی فریب کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس شخص پر وہ پوری طرح اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ شاید اس لیے کیونکہ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، یا شاید اس لیے کہ وہ اسے قبول کر چکی تھی۔ جو بھی تھا، لیکن اب دامیار شاہ پوری طرح سے اس پر چھا چکا تھا۔ وہ اپنے ایک ایک انداز میں اس کے لیے محبتیں سمیٹے اسے پوری طرح سے اپنی باہوں میں قید کیے آہستہ آہستہ اس کے بدن پر اپنی شدتیں بکھیرنے لگا تھا۔ اس کے انداز میں گزری رات کی بے باکیاں تھیں، وہی بے قراریاں تھیں۔ وہ اپنے سینے میں چھپائے بے حد سختی سے اسے اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے تھا۔ ایزا کو ایک دفعہ پھر سے اپنا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا، جبکہ دامیار کے جذبات میں پہلے سی آگ تھی۔ اس کے بے لگام ہاتھ اس کی کمر پر بے باکی سے سفر کرتے ہوئے ساری ڈوریوں کو کھول چکے تھے۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ اس کے اوپر جھکا تھا، بے حد نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے وہ اس کے رخسار کو اپنے لبوں سے چھوا۔ انداز میں شدتوں کا طوفان تھا، جسے وہ لبوں سے روح تک کا سفر کر جانا چاہتا ہو۔ اس کے لبوں نے اسے چھوا تو ایک برقی روح اس کے اندر تک سرایت کر گئی تھی۔ اس کے لبوں کی حرکت آہستہ آہستہ اس کے پورے جسم پر بکھرتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی
جان لیوا قربت میں جھلسنے لگی تھی اور وہ اس کے نازک سے بدن کو کھینچ کر سارے فاصلے مٹاتا اسے قید کر گیا تھا۔ اس کے انداز میں اب بھی بے قراری تھی، وہی بے قراری جو اسے پہلی رات چھوتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ وہ دامیار شاہ کے پاس تھی، وہی سکون تھا اس کی قربت میں جو وہ پچھلی رات کو محسوس کر چکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی دیوانگی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پوری طرح اس میں گم ہو جانا چاہتا تھا، اس کی روح میں اتر جانا چاہتا تھا، جبکہ ایزا کے نازک جسم کے لیے اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ پوری طرح سے بکھری تھی اور اب وہ اسے سمیٹ رہا تھا اور بکھیرتے ہوئے وہ کسی طرح کی مزاحمت نہیں کر رہی تھی، بس اس کی پکارنے پر وہ اس کی ہو جاتی تھی۔ شاید دامیار شاہ کے لیے یہی سب کچھ تھا، وہ اب اس کی تھی، کوئی بھی اسے اس سے چھین نہیں سکتا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کا ایک گفٹ، یہ ایک گفٹ ہے 28,000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونے پر میرے ریڈرز کے لیے۔ ایسا ہی ایک گفٹ آپ کو 29,000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہونے پر بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو جلد سے جلد ہمارے چینل کو آپ لوگوں نے 29,000 سبسکرائبر پر پہنچانا ہے۔ باقی آپ کو یہ سرپرائز گفٹ کیسا لگا مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اب یہ مت کہنا اس کا سین نہیں تھا تو اس کا سین نہیں تھا، میں نے سارے کپلز کے سین لکھ دیے ہیں۔ باقی یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ نمبرنگ کے بغیر اس لیے ہے کیونکہ یہ بعد میں فیس بک پر یا پھر کسی بھی پلیٹ فارم پر نہیں آئے گی، یہ شاید PDF میں بھی نہیں ہوگی۔ تو اس ایپیسوڈ کو آپ لوگ لائک کر دو، اور جس نے بھی اس کو پڑھنا ہے وہ یہیں آ کر پڑھ سکتا ہے اور کہیں پر بھی نہیں۔ تو ملیں گے ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔